الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ کوئی مقروض ہے، کسی نے قرض ادا کرنا ہے، تو کیا اس کا قرض معاف کر دیا جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو قرض کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس ہی کا قرض ہے کسی غریب شخص پر جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو فقیر شرعی کی تعریف پر صادق آتا ہے، تو اس کو قرض معاف کر دینے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالک کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ دے دیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد چونکہ اس کے پاس رقم آ گئی، رقم نہیں تھی اس لیے وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، اب آپ نے دی، آپ کو پتہ ہے میں نے دی ہے، اس کے پاس رقم آ چکی ہے، تو اب یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی جب آپ نے دی، اور جب اس کے پاس آ گئی تو اب آپ اس سے اپنے قرضے میں اس رقم کو وصول کر لیں۔ صرف معاف کر دیں گے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو پہلے دے دیں، دے دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر اس سے لے لیں، آپ کا قرضہ وصول ہو جائے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ لینے کے لیے شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جس سے ہم نے قرضہ وصول کرنا ہے میعاد پوری ہو چکی ہے اور اس کے پاس وہ چیز موجود ہے جو ہم نے قرض میں وصول کرنی ہے، تو ہم اس سے زبردستی بھی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں دینے سے انکار کر دے تو ہمارے لیے پریشانی ہو، کیونکہ جب یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو دینا ہے، دینے کے بعد اس سے قرضے میں واپس لینا ہے، تو یہاں ایک سوال بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ واپس نہ کرے، جب ہم نے دے دی تو اس کے بعد وہ واپس کرنے سے انکار کر دے، تو زکوٰۃ تو خیر آپ کی ہو گئی۔ اب قرضے کے حوالے سے حکم یہ بیان کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ جب آپ کا کسی پر قرض ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس گنجائش ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس وہ چیز موجود ہے جو میں نے قرض میں اس سے واپس لینی ہے، تو آپ اس سے زبردستی بھی لے سکتے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہو گئی قرضے کی کہ اپنا قرض ہے اور شرعی فقیر سے وصول کرنا ہے۔ بعض اوقات صورت یہ ہوتی ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کا قرض نہیں ہے، بلکہ قرض کسی تھرڈ پرسن کا ہے، اور اب اس نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ شرعی فقیر ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ بجائے میں اس کو زکوٰۃ دینے کے، میں جو تھرڈ پرسن ہے اس کا قرضہ اس کے ذریعے ادا کر دوں، شرعی فقیر کے سر سے جو ہے وہ قرضے کا بوجھ اتر جائے گا، اور جو تھرڈ پرسن ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا جاننے والا ہو، اس کا دوست ہو، وہ بھی بیچارہ کسی حوالے سے پریشان ہو، تو اس کا قرض اس کو وصول ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر بھی دو صورتیں بنیں گی، ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ ڈائریکٹ تھرڈ پرسن کو قرض کے پیسے دے دے اور شرعی فقیر سے اس کی اجازت نہ لے کہ میں آپ کا قرض ادا کر رہا ہوں، اگر یوں کر کے اس نے دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرعی فقیر کو بتائے گا کہ بھائی میں آپ کی طرف سے آپ کا قرضہ ادا کر رہا ہوں، تو آپ کی طرف سے اوکے ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ اوکے کر دیتا ہے صراحتاً دلالتاً کسی طرح سے، تو پھر اس نے اگر شرعی فقیر کی طرف سے زکوٰۃ کے پیسے بطور قرض کے تھرڈ پرسن کو ادا کر دیے، تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے اجازت نہیں لی، اس کو بتایا نہیں، اس سے اس بات کی اطلاع نہیں دی، خبر نہیں دی، اور ڈائریکٹ ہی اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا تھرڈ پرسن کو، تو قرض تو خیر ادا ہو جائے گا، لیکن اس شخص کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔